اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی قتل العبرات العطشان الجوعان سید الشہداء الامام الحسین علیہ السلام حینما قال شیعتی ما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بشہید او غریب فاندبونی اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح وقال ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ شب گریہ و بکا ہے، شب ماتم ہے، زہرا کا لال کربلا میں چاروں طرف سے گھیر کے شہادت کی منزلوں میں لایا جا چکا ہے۔ پیاس کے 3 دن مکمل گزر چکے ہیں۔ خیموں سے ایک طرف تسبیح و تہلیل اور ذکر خدا کی آوازیں آ رہی ہیں، تو دوسری طرف پیاسے بچوں کی کمزور آوازیں، العطش العطش کی صدائیں، ہائے پیاس کی بے چین کر دینے والی کربناک فریادیں دلوں کو برما رہی ہیں۔ ایام اعزاز شروع ہوئے، محرم آیا اور آج 9 دن گزر گئے، کل عاشور ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر زندگی دی اور ہمیں پھر موقع ملا کہ ہم عزاداری کر سکیں، برکات عزا حاصل کر سکیں، اپنی نجات کا سامان فراہم کر سکیں، اگلی نسلوں تک دین کے پہنچانے کا فریضہ ادا کر سکیں۔ آج سلسلہ گفتگو خاتمے پر ہے۔ میں نے یہ چاہا ہے کہ جو اہتمام اللہ نے عزاداری کے لیے کیا، اس کے پیچھے جو حکمتیں، جو مصلحتیں اس کے پیش نظر تھیں، جن تک ہم کو پہنچانا ہے جسے سمیٹ کے میں نے 2 لفظوں میں بشیر روز عرض کیا ہے
کہ دین کا پہنچانا اور دین کا بچانا، دین کا پھیلانا اور دین کا بچانا، ان تک پہنچانا جو اس قافلے میں شامل ہیں اور ان تک بھی پہنچانا جو ابھی تک اس قافلے میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ شروع سے عزاداری نے ان دونوں کاموں کو انجام دیا ہے۔ ہمیشہ عزاداری کی بنیاد شہادت حسینی کے بعد جناب زینب نے رکھی ہے۔ میں نے یہ شہادت حسینی کے بعد اس لیے عرض کیا کہ یوں تو ادائے حسین خلقت عالم یا کم از کم خلقت دنیا کے پہلے سے جاری ہے، اور آدم سے گریہ شروع ہوا ہے اور حسین کی عزاداری شروع ہوئی ہے، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شہادت حسینی کے بعد اور سید سجاد علیہ السلام نے شہادت حسینی کے بعد اس عزاداری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مجلس زینب نے 11 محرم کو میدان کربلا میں پڑھ دی تھی، جب بھیا کے بے گور و کفن لاشیں پہ نگاہ پڑی تھی۔ اب پھر یہ سلسلہ جاری رہا، کوفے کے بازاروں میں، ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں، جب موقع ملا کبھی زینب نے کبھی سید سجاد نے عزاداری برپا کی۔ یہ سارا حصہ عزاداری کا وہ تھا کہ جس کے ذریعے ان تک پیغام پہنچانا تھا جن تک پیغام کربلا نہیں پہنچا ہے، اور حسین کیوں شہید ہوئے یہ بتانا تھا، حسین کون تھے یہ بتانا تھا، حسین کے ساتھ یہ بدسلوکی جو کی گئی ہے، کیا یہ پیغمبر کا ماننے والا کوئی مسلمان یہ سلوک کر سکتا ہے کہ پیغمبر کی نواسیوں کو یوں قیدی بنا کے پھرایا جائے؟ جو خطبے اس دوران سامنے آتے ہیں اس میں باہر پہنچانے کا ہدف ہے، پیغام کربلا کو، پیغام حسین کو عام کرنے کا ہدف ہے۔ پھر سیرت سید سجاد پہ بھی اگر آپ نظر ڈالیں، مصائب کے طور پر ہم انہیں سنتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ایک جملہ کہا ہے کہ وہ ہمارے ہادی بن کے آئے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر حصہ، چاہے بظاہر وہ ان کی فضیلت ہو، چاہے ان کی زندگی کے مصائب ہوں، ان کی فضیلتوں کے تذکرے میں بھی ہر جگہ ہدایت کے پہلو چھپے ہوئے ہیں، اور ان کی مصیبتوں کے تذکرے میں بھی ہر جگہ ہدایت کے پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ سید سجاد کی پوری زندگی جو 35 سال شہادت حسینی کے بعد بچی ہے، آپ نے جن کاموں کو انجام دیا ان میں 2 چیزوں کا نمایاں طور پر ان کی سیرت میں تذکرہ ہے۔ عبادت گزار بہت گزرے مگر زین العابدین یہ بنے، رونے والے بہت گزرے لیکن گریہ کن امام کا لقب انہیں ملا۔ روایات میں لفظ آیا ہے بکاؤن، جو بہت زیادہ بکا کرنے والے لوگ تھے، اس میں سید سجاد کا نام ہے، حالانکہ ماتم سب نے کیا ہے حسین کا۔ سید سجاد نے 35 سال یا مصلی پہ گزارا ہے وقت، یا جہاں ہوا وہاں مجلس حسین بنا دیا۔ جب یاد دلانے کا موقع ملا تب یاد دلانا، نہیں بھولے۔ اگر ادھر سے گزر گئے جدھر کوئی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو جانتے ہیں مگر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتا کہ ذبح کرنے تو لے جا رہا ہے مگر پانی پلایا ہے کہ نہیں؟
اور جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہم کسی جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، اور پھر تڑپ کے کہتے تھے جان ذبح کیے جائے تو پانی پلا کر، مگر میرا بابا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید ہوا۔ مصیبت کا پہلو ہی نہیں ہے صرف پیغام حسین، حسین کی مظلومیت کو پہنچانے کے لیے یہ موقع ہے۔ پوری زندگی تاریخ سیرت گواہ ہے، جب پانی سامنے آیا، کتنی بار زندگی میں پانی سامنے آئے گا، کبھی پینے کے لیے، کبھی وضو کرنے کے لیے، جب آتا ہے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ پانی میں قطرے اشک مل جاتے ہیں، پانی بدلنا پڑتا ہے۔ جب کھانا سامنے آتا ہے تب روتے ہیں۔ یعنی پوری زندگی پیغام حسین، غم حسین، مظلومیت حسین پہنچانے میں لگائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلسل مصلی بچھا کے عبادتیں وہاں تک پہنچا دی کہ زین العابدین کہلائے۔ اپنے چاہنے والوں کو بھی پیغام دیا کہ تم اگر ہمارے چاہنے والے اور ہو تو تمہاری زندگی اس طرح بسر ہو کہ تمہارا مصلی بھی آباد رہے، تمہارا فرش عزا بھی آباد رہے۔ پیغام رسانی کا کام کیا۔ سیرت معصومین میں بھی آپ آگے بڑھیے گا تو جب موقع ملا مجلس منعقد کی، حالات اجازت نہیں دے رہے اب آگے کہ باہر نکل کے پیغام حسین پہنچایا جائے، تو پھر گھر کے اندر فرش بچھایا۔ کن کو جمع کیا؟ گھر والوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، غلاموں کو، کنیزوں کو، جو بھی گھر میں ہے اسے بلایا، اور ان کے درمیان مجلس برپا ہوئی، ان کے درمیان مرثیہ خوانی ہوئی، اور وہ مرثیہ صرف ان پر پڑنے والی مصیبتوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں ان کی معرفت کے تذکرے ہیں، ان کی فضیلتوں کے تذکرے ہیں، ان کی زندگی کی ہدایات کے پہلو ہیں، ان کا پورا بھرپور تعارف ہے جو شاعر نے انہی کی تعلیم سے حاصل کر کے اسے نقل کیا ہے، منتقل کیا ہے۔ میں یہیں پہ ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ اس کا کوئی اور مطلب نہ نکالا جائے۔ مصیبتوں پر مشتمل مرثیے اور نوحے کہنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ معصومین یا ان کے گود کے پالے افراد کے بارے میں کوئی ایسا شعر نہ کہیں جو ان کے مزاج رضا اور مزاج طاعت پر بار گزرے۔ نوحے ہمارے درمیان مصیبتوں کے کہے جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی کہے، بہت اچھے نوحے کہے، اب بھی کہے جا رہے ہیں، لیکن اب شاعر اپنے تخیلات کو جس کی لیے نوحہ کہتا ہے اس کی زبان سے بیان کرتا ہے۔ ابھی آپ نوحہ سن رہے تھے، میں اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اچھی نہیں یہ بات جناب سکینہ سے اس لہجے میں امام حسین گفتگو کرے۔ میں کسی کی نہ توہین کرنا چاہتا ہوں، نہ اعتراض کرنا چاہتا ہوں، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں ان کے مزاج کے شایان شان ہمیں الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ غور کر لیجئے گا، اور سمجھ میں نہ آئے میں پھر عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ جا کے کسی کو کنفیوز نہ کیجیے گا۔ یہ بندہ حاضر ہے، 24 گھنٹے آپ مجھے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میں عرض کروں، آ گئی ہے بات تو عرض کیے دیتا ہوں، معصومین علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا یا کوئی ایسا عمل کام ان کی طرف منسوب کرنا جو انہوں نے نہ کیا ہو، یہ اپنی جگہ تو غلط ہے ہی ہے، لیکن اگر یہ کام روزہ رکھ کے کیا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی مصیبتوں میں اگر ہم ایسا نوحہ پڑھیں جس میں کسی ایسی بات کو ان کی زبان سے نقل کیا گیا کہ جو انہوں نے نہیں کہی،
تو ہمارے شعراء کرام کو خیال کرنا چاہیے کہ مصیبت کا پہلو پیش کرنے میں اپنے جذبات و نفسیات کو پیش نہ کریں، بے کسی، بے بسی، مظلومیت اتنی بڑھا دی جائے کہ ان کی شجاعت اور ان کی دشمنوں پر ہیبت محسوس نہ ہو۔ ان کی مظلومیت کے باوجود ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ یزید کے بھرے دربار میں زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں کد کیدک وسع سعیک، کر جتنی مکاریاں کر سکتا ہے، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر، واللہ لا یمحو ذکرنا، واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم لا یمحو ذکرنا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ اس شجاعت کے پہلو کو مظلومیت کے پیش کرنے کے لیے ہم اتنا نظر انداز نہ کر دیں کہ کربلا صرف مظلومیت کی بے کسی، مظلومیت الگ چیز ہے، بے کسی اور لاچاری الگ چیز ہے، بے بسی الگ چیز ہے۔ وہ صاحب اختیار تھے، انہوں نے مشیت پروردگار کی بنیاد پر دین کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنے اس اقتدار کا استعمال نہیں کیا ہے، ورنہ کوئی لمحہ ان کی حیات کا نہیں ہے کہ جو وہ ایک لمحے میں وہ سب فنا ہو جاتا۔ خیر میں زیادہ دیر اس موضوع پہ نہیں بات کرنا چاہتا، میں نے جو گزارش کی اللہ کرے کہ اسے سنجیدگی سے سمجھا جائے کہ ان کے لیے اپنے جذبات مظلومیت پیش کرنے کے لیے نہ واقعہ سازی ہو، نہ اس سطح پہ بے کسی اور لاچاری بتائی جائے کہ ان کا جو پیغام ہے شجاعت میں ڈوبی ہوئی داستان ہے، وہ شجاعت کا، وہ صبر کا، وہ توکل کا، وہ ایمان کا، وہ معرفت پروردگار کا، وہ مصیبتوں پہ شکر کا پہلو نظر انداز ہو جائے۔ میں یہیں پہ رکتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اتنا دیر میں نے وقت لے لیا آپ کا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ پروردگار نے عزاداری سے کار امامت لیا ہے۔ روز کہتا ہوں دین بچاؤ، پھیلاؤ، دین پہنچاؤ، جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ، اور جو مٹانے لگے تو اسے بچاؤ۔ پھیلانے کے دو حصے، پہنچانے کے دو حصے، ایک اپنوں تک پہنچانا جو دائرے میں آ چکے ہیں ان تک پہنچانا، اور ایک جن تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے ان تک پہنچانا۔ معصومین کی سیرت میں آغاز امر میں جب بالکل واقعہ سامنے ہے، اپنوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف غیروں کو بتانے کی ضرورت ہے کربلا کے فوراً بعد۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ظلم کا شکار یہ پوری پوسرتر عالم تشیع رہا، تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنے بھی اتنے بے خبر ہیں، نہیں پہنچا ہے ان تک پیغام کہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، گریاں کن دیکھ کے پوچھتے ہیں مولا کیا سو بات ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ تو جواب میں بتایا جاتا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محرم آ گیا، ہمارے جد اسی میں شہید کیے گئے تھے۔ تو اب انہوں نے دو چوتھے امام کے بعد زندگی جیسے جیسے ائمہ کی بڑھتی ہے اور جو حالات اجازت دیتے ہیں، تو عزاداری کے دو حصے ہو گئے ہیں، ایک اپنوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اور ایک باہر پیغام پھیلانے کے لیے۔ ذرا سے گنجائش پیدا ہوئی تو گھر کی مجلس کو باہر لے آئے۔ میں نے ابھی آج ہی کل میں سیرت پڑھ رہا تھا عزاداری سلسلہ معصومین علیہ السلام کی، تاکہ کم سے کم ان کی سیرت میں جو کچھ ہے وہ ہم سے نہ چھوٹے، پھر حالات کے تقاضوں کے تحت جو اس وقت کی ضرورت ہو ہم انجام دیں اپنے ذوق ایمانی کی بنیاد پر۔ تو اس میں امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمونہ پڑھنے کو ملا۔ 8ویں امام ہیں، خلافت ظاہری مولا علی کو ملی ہے، اس کے بعد چھوٹی سی مدت کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، اور پھر حالات نے اتنا مجبور کیا کہ بادشاہ وقت کو جو اپنے کو خلیفہ رسول کہتا ہے مامون، اسے سہارا لینا پڑا امام کا، اور ولی عہدی زبردستی ان کے ذمہ ڈالی۔ اب چونکہ ظاہری طور پر ولی عہد بنا دیے گئے ہیں، لہذا روایات یہ کہتی ہیں کہ ایام محرم میں، میں نے ابھی پڑھا، اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی روایت، امام سرو پا برہنا ایسے گریا کن کہ دیکھ کے ہر آدمی متوجہ ہو کہ آقا یہ کیا کیفیت ہے، گھر سے بیت الشرف سے نکل کے
بازاروں میں آ جاتے تھے جب موقع ملتا تھا، نکل کے آ گئے، لوگوں نے پوچھا مولا کیا ہوا ہے، کیا کوئی حادثہ گھر میں ہو گیا؟ کیفیت وہی ہے بے چینی کی، وہی بے چینی سے روگریا زاری اور لباس کی کیفیت کہ لوگوں نے پوچھا مولا کیا ہوا ہے، کیا گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا؟ تو اب امام کو موقع ملا، فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ محرم ہے، میرے جد حسین کو 4 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا اور میرے جد گھر کا گھر لوٹ لیا گیا۔ یعنی اس سیرت کے مطالعے سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، اس عزاداری سے ہمیں ان تک بھی اپنے دین کو پیغام کو پہنچاتے رہنا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں عزاداری ہے، اور ان تک بھی پہنچانا ہے جن تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے حسب موقع دونوں سیرتوں کو، ائمہ کی سیرت کو دیکھ دونوں طریقے رکھے، مجلس عزا اور فرش عزا بچھایا ان کے لیے کہ جو اس فرش پہ آنے والے ہیں، منبر ان کے لیے رکھا جو آتے ہیں، جلوس ان کے لیے رکھا جن تک ابھی حسین کا پیغام نہیں پہنچا۔ مجلس میں فرش عزا پر زیر منبر کون آئے گا؟ جو حسین کو جانتا ہے، لیکن اب جو حسین کو نہیں جانتا وہ نہیں آئے گا، جو بھی جانتا ہے چاہے مانے چاہے نہ مانے، آئے گا تو مانے گا۔ اب ماننے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مان کے صرف ذات پہ رک جاتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، اور کچھ وہ ہیں جو ذات کو ماننے کے بعد بات بھی مان لیتے ہیں۔ جب تک ان کی ذات کو مانا جائے تب تک وہ ایمان نہیں بنتا، جب ان کی ذات کے ساتھ ان کے بات کو بھی مانا جائے تب وہ ایمان کامل ہوتا ہے، اور وہیں سے تقوی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو 2 طرح کے لوگ تھے، جاننے والے حسین کو ان تک معرفت پہنچائی جائے، ان تک ان کا دین پہنچایا جائے، ان کا پیغام پہنچایا جائے، مظلوم کی حمایت کرنا ہے، عدالت کو گھر کے اندر سے لے کے باہر تک قائم رکھنا ہے، نمازیں پڑھتے رہنا ہے۔ سر کٹایا تھا حسین نے، تلاوت کی آوازیں گھروں سے نکلتی رہے، حسین نے نوک نیزہ کی بلندی پہ بھی تلاوت کی تھی۔ پیغام حسین اندر والوں کو پہنچانے کے لیے فرش عزا، منبر اور مجلس ہے، اور باہر والوں کو پہنچانے کے لیے جلوس ہے۔ میں نے اتنا وقت آپ کا یہ بات کہنے کے لیے لیا ہے کہ میرے عزیزو، باہر پیغام ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے کونوا دعاۃ بغیر السنتکم، صرف زبان سے پیغام پہنچانے والے نہ بنو، اپنے عمل سے بھی پیغام کو پہنچاؤ۔ اور اگر زبان سے بھی پیغام پہنچانا ہے تو پہلے سمجھنا پڑے گا نا، سیکھنا پڑے گا نا، جاننا پڑے گا نا۔ میں نے اتنا وقت یہ کہنے کے لیا، میرے جوانوں میرے سامنے الحمدللہ زیادہ تر جوان بیٹھے ہیں، لیکن اس سے بہت بڑی تعداد میں کم سن جوان جو بیٹھے ہیں، یہ 25 سال 27 سال کے جوان ہیں، مگر 15 سال سے 18 20 سال 22 سال کے جوان اس فرش عزا پہ کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، فرش عزا پہ کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دشمن ہم سے آگے چلتا ہے، پیغام دین جب پہنچایا جائے تو معصومین کی سیرت اور ہدایات کا ایک خصوصی فقرہ یہ ہے کہ علیکم بالشباب، جوانوں کا دھیان رکھنا۔ جوان جلدی سے بات کو قبول کرتا ہے، اچھی بات بھی قبول کر لے گا، اور اگر کوئی بہکانے والی بات بھی ہے تو جلدی قبول کر لے گا۔ اکثر اصحاب نے ائمہ سے شکایت کی کہ ہم بات کہتے لوگ سنتے نہیں ہیں، بحث کرتے ہم سے، تو امام نے فرمایا کہ جوانوں سے بات کرو جا کے۔ معصومین علیہ السلام انبیاء و مرسلین کے مدد کرنے والوں میں پہلے طبقے میں ہمیشہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے تھے وہ آئے ہیں، معاشرے کے طاقتور لوگ نہیں آئے۔ نہ پیسے والے پہلے آئے، نہ اقتدار والے پہلے آئے، نہ بڑے خاندانوں والے پہلے آئے۔ بلال آئے، عمار یاسر آئے، غلام آئے، کنیزیں آئیں، کمزور قبیلوں کو لے کر رسول اللہ کے پاس آئے۔ اور بعد میں بھی تو ائمہ نے 2 طبقے کی خصوصی ہدایت دی ہے، جو کمزور ہیں سماج میں ان پر توجہ دو، اور ہدایات مذہب پورا مطلق یہی ہے کہ کمزور کا خیال رکھو۔ نماز جماعت میں کھڑا ہوتا آدمی تو امام جماعت کو بھی یہ ہدایت ہے کہ جو سب سے کمزور ہے اس کا خیال رکھنا، یعنی اتنی دیر نہ لگانا کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور اتنا تیز نہ کرنا کہ وہ ساتھ نہ چل سکے۔ مذہب کمزور کا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو خصوصی ہدایت ہے وہ ہدایت جوانوں کے علیکم بالشباب، دشمن ہم سے آگے چلتا ہے،
جوانوں کو لے جا رہا ہے۔ دو طرح کے جوان ہمارے درمیان اللہ کرے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں، میرا تجزیہ جو بھی کر رہا ہوں خلوص دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا، آپ خود غور کیجئے گا۔ ہمارے دو طرح کے جوان ہیں، ایک تعلیم یافتہ طبقہ ہے جس کا بڑا حصہ روزمرہ کی ہماری سجاداری سے جلوس، ماتم، نوحہ اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو صرف جلوس میں، نوحے میں، ماتم میں دکھائی دے رہا ہے، فرش اذا سے نہیں موجود دکھائی دے رہا۔ دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے جوانوں کو بچانا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، آج کی اتنی مجلس میں جو اختتامی مجلس ہے، آپ جذبے کے ساتھ آئے ہیں، شب غم مصیبت ہے، مصائب سننے آئے ہیں، میں بھی تھوڑی دیر روؤں گا اور انشاءاللہ روؤں گا بھی اور رلاؤں گا بھی، مگر میرے عزیزوں بس میں اپنی گفتگو کا آخری حصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو فرش عزا پہ نہیں آتے، کل بھی میں کہہ رہا تھا علم سجا رہے ہو ضرور سجاؤ، تعزیہ تابوت سجا رہے ہو ضرور سجاؤ، ذوالجناح سجا رہے ہو، ہر وہ کام کرو جس سے کربلا یاد آئے، جو حسین کو یاد دلا دے، جو ان کی مظلومیت کو یاد دلا دے۔ لیکن ایک تو بزرگوں کا خیال رکھو، ان کے رائے اور مشورے سے کرو تاکہ سادگی برقرار رہے، تاکہ غم کی کیفیت برقرار رہے۔ جوش اور جذبے میں اتنے پھول اور ہار مثلا نہ لاد دیے جائے کہ کربلا کی کیفیت کو، جہاں تشنگی تھی، جہاں سوکھا ہوا مشکیزہ چمڑے کا لٹکا ہوا تھا، وہاں سونے چاندی کا اتنا نہ لٹکا دیا جائے کہ وہ غم کی کیفیت وہاں سے چلی جائے۔ ان باتوں کا بزرگوں کے ساتھ ہم آہنگی ضروری۔ اور دوسری بات یہ ہے، علم سجاؤ، تعزیہ سجاؤ، جلوس نکالو، نوحہ پڑھو، ماتم کرو، مگر فرش عزا سے اپنے کو محروم نہ کرو۔ یہ فرش عزا جو برکتیں دینے والا ہے، ہر جگہ ثواب ہے اور اجر ہے، مگر فرش عزا کی جو برکتیں ہیں وہ کہیں اور ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس میں اب جتنا وقت لے سکتا ہوں اس میں فرش عزا کی برکتوں کا تذکرہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات اور ان کی سیرت کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں گفتگو یہاں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معصومین کی سیرت سیکھنے کے لیے بہت سے نمونے ان علماء کے درمیان مل جاتے ہیں جن کے اندر وہ صفتیں موجود تھیں کہ سائنا لنفس، حافظا لدین، مطیعا مخالفا لہوا، مطیعا لامر مولا۔ ہر صاحب علم نہیں، ان میں سے وہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اپنے نفس کے خواہشات کی مخالفت کرے۔ انہی میں ایک نام عالم تشیع میں ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، جن کے لیے پورا حوض علمیہ متفق ہے کہ صاحب عرفان تھے، انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزاری، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن پہ کام کیا، تفسیر پہ لکھی، جو عوام پسند کام نہیں تھا۔ وہ صاحب معرفت تھے، صاحب عرفان تھے۔ ان کی سیرت کا نمونہ اکثر مجھے یاد آتا ہے تو سنا دیتا ہوں۔ فرش عزا کی برکتوں کا اندازہ لگائیں، جیسے اللہ کے کمالات کو مخلوق اگر برداشت کر سکتا ہے، اس کی جھلکیاں محمد و آل محمد علیہ السلام میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے پروردگار عالم کے صفات کمال و جلال کی جھلکیاں محمد و آل محمد علیہ السلام کے اندر دکھائی دیتی ہیں، ویسے ہی وہ علماء کہ جو اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات کو کچلنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، ان کے اندر وہاں کے نمونے کی خوشبو اور نورانیت تھوڑی تھوڑی دکھائی دیتی ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کے ایک چاہنے والے تھے، حوض علمی قم میں آپ ہیں، اب وہ محلہ گزر خان کے نام سے ہے، حوض علمی قم میں جو حرم معصومہ اس کے اپوزٹ سائڈ جدید تعمیر ہو گئی۔ پہلا وہ پورا کچے مکانات تھے مٹی کے، وہاں کوئی ایک مومن ان کو اپنے ایک مجلس اعلیٰ میں ہمیشہ بلاتا تھا، تشریف لے جاتے تھے شرکت کے لیے۔ ایک بار جو گئے تو انہیں جہاں ہمیشہ بٹھایا جاتا تھا، جہاں مجلس ہوتی تھی، وہاں مجلس نہیں تھی، کسی دوسری جگہ اسی گھر میں بٹھایا گیا، مجلس ہو گئی۔ تو علامہ نے پوچھا کہ جہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی، جہاں تو ہمیں ہر سال اس جگہ فرش میں بٹھاتے تھے، وہاں کیوں نہیں رہ گئے، آج یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ مرمت چل رہی ہے، کچھ وہاں کام چل رہا ہے، کچھ رینوویشن ہے، اس لیے ہم آپ کو وہاں نہیں لے گئے۔ علامہ نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔
علامہ نے کہا مجھے وہاں لے چلو. کیوں؟ کہا جہاں 20 سال سے ذکر حسین، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے. جہاں ملائکہ گزرتے رہے ہیں، وہاں کے زمین کے ٹکڑے کو اللہ نے جو برکتیں عنایت کر دی ہیں، میں ان برکتوں سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہتا. یعنی فرش ادا کی اپنی برکتیں ہیں جو کہیں اور نصیب ہونے والی نہیں ہیں. میں 7-8 پوائنٹس تھے جو میں نے معصومین کی سیرت اور روایات سے آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے منتخب کیے. 1-2-3 آج میں اس وقت عرض کر سکوں گا. میرے عزیزو، میں نے آج ہی پہلی بار یہ روایت پڑھی. ہم آپ کہیں بھی جائیں، کہیں بھی بیٹھیں، تو ہماری کیفیت میں بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کون ہمیں دیکھ رہا ہے. کس کے ساتھ بیٹھے اگر محسوس کیا جائے تو اس فرش ادا پر کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ صرف ملائکہ ساتھ نہیں بیٹھے ہیں، انبیاء نہیں بیٹھے ہیں، خود حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود علی مرتضیٰ علیہ السلام، جتن پاک، اور خاص کر کے بی بی زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے لیے جن چیزوں کو شرف، عزت، اسٹیٹس بناتے ہیں، ان میں ایک ہوتا کسی بڑے کے ساتھ جس سے ہمیں محبت ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے دینی لحاظ سے. بہت سے بچے آتے ہیں، ہم غلامان محمد والے محمد کو، جن کے سر پہ وہ امامہ ہے جو ان کے لباس کی علامت، ان کے در سے وابستگی کی علامت ہے. ایک فوٹو آپ کے ساتھ لے لیں، 2 منٹ آپ کے پاس بیٹھ کے بات کر لیں. ہم اپنے لیے عزت و شرف سمجھتے ہیں، ہم اس در کے ذرے کے بھی کچھ سامنے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میرے عزیزو، ہم نشینی کس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اگر یہ شرف ہے تو پھر فرش اعلیٰ صرف اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں ہم کس کے ہم نشین ہیں. پیغمبر خدا کے ہم نشین ہیں، علی مرتضیٰ کے ہم نشین ہیں، اور سب سے بڑھ کے بی بی زہرا کے ہم نشین ہیں. روایت میں نے آج پڑھی، مفاہیم روایت کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے مجلس ادا جہاں پر برپا ہو، اس کا فکر یہ ہے کہ اگر صرف 2 لوگ اس مجلس میں ہیں، اگر صرف 2 لوگ اس مجلس میں ہیں، ایک پڑھنے والا گویا، ایک سننے والا، تو ان میں تیسرا وجود حضرت زہرا کا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم خود محسوس کر سکتے ہیں مجلس کس جگہ کا نام ہے اور ہمارے لیے کتنا شرف. یہ مجلس ان کی طرف سے ہمارے لیے دعا کا ذریعہ بن جاتی. ہم آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں. معصومین نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہماری یاد کے لیے بیٹھو گے تو ہم تمہارے لیے پہلے ہی دعا کر کے گئے. 6 امام 8ویں امام کے ارشادات ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا اتجلسون و تحدثون، بیٹھ کے ہماری بات کرتے ہو. ہاں مولا کا کرتے رہو. رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. یہ مجلس اس ٹھکانے کا نام ہے جہاں ائمہ کی بات ہوتی ہے، ائمہ کی سیرت بیان ہوتی ہے، اللہ ائمہ کا کام جو دین تھا اس دین کو پہنچایا جاتا ہے. مگر جو روایت سنانا چاہتا تھا اب وہ سنیں. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ایک وعدہ کیا ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی شرف عنایت کیا ہے کہ اگر کوئی گنہگار حضور کے پاس آئے اور آ کے صدق کے دل سے کہے کہ آپ میرے لیے استغفار کر دیں، اور حضور اس کے لیے استغفار کر دیں، تو اللہ اس گنہگار کے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ وعدہ ہے پروردگار کا. اور جب حضور کی زیارت ہم پڑھتے ہیں، چاہے ان کی قبر مطہر پہ حاضر ہو کے پڑھیں چاہے دور سے، تو معصومین نے ہمیں سلیقہ سکھا دیا. ہم سوچتے تھے یہ شرف انہیں ملا کہ جو حضور کی زندگی میں ہے،
جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہے، اب آپ کی وفات اور شہادت کے بعد ہم ان تک کیسے جائیں، ان سے کیسے کہیں؟ تو زیارتوں میں فقرے آ گئے کہ آپ کا اللہ کا وعدہ ہے، ہم آپ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تو ہم کیسے محروم سے رہ سکتے ہیں؟ ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے۔ وہ استغفار کر دیں گے تو ہمارے گناہ بخش لیے جائیں گے۔ حدیث روز سنتے ہیں کلنا محمد، جو ان کا فضیلت، جو ان کے شرف ہے، جو ان کی فضیلتیں ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں، وہ منتقل ہوئے ہیں وقت کے محمد حسین کی طرف۔ اب سنیے روایت، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار خصائص حسینیہ سناتا رہا ہوں، یہ بھی خصائص حسینی میں ہے۔ سارے شہداء کو شرف ہے، سارے ائمہ کو شرف ہے، مگر یہ شرف حسین سے مخصوص۔ پروردگار عالم نے جنت میں امام حسین علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ اور منزلت عطا کی ہے کہ جہاں سے حسین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مسلسل نگاہ ڈالتے رہتے ہیں اس زمین پر، کس پر؟ پھر اس میں پہلا نام ہے حسین کی نگاہ ان پر رہتی ہے جو ان کے ساتھ آئے تھے اور شہید ہوئے۔ یعنی آج بھی حسین ان کی طرف سے بے خبر نہیں ہیں۔ شہداء جیسے انہوں نے شب عاشور چراغ بجھا کے کہا تھا کہ میری جان کے دشمن ہیں، ہم تمہارے سر سے بیعت اٹھائے لیتے ہیں، تم چلے جاؤ، تمہیں تیر و تبر کے زخموں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کے لیے حسین ہر لمحے فکر مند تھے۔ حر جب توبہ کرتے ہوئے آئے تھے تو یہی تو جملہ کہا تھا کہ حر تم سے شرمندہ ہوں کہ تم میرے مہمان ہو اور میں تمہاری کوئی خاطر نہیں کر سکتا۔ اور جب حر نے بیٹے کو جانے کی اجازت مانگی تھی تو پھر حسین نے اپنی فکر ظاہر کی کہ بیٹے کا جنازہ حر کو نہ اٹھانے دیا، خود پہنچ گئے سرانے۔ تو جیسے کربلا میں وہ ان مجاہدین کے لیے ہر وقت فکر مند ہیں، ویسے ہی آج بھی آسمانوں کی، جنتوں کی بلندیوں سے ان شہداء پر ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں جو ان کے ساتھ آئے اور پر شہید ہوئے۔ وہ تو ایسے بھی محتاج نہیں ہے، لیکن کرم حسین ہے یہ۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ یہ ہے کہ دوسری توجہ، حسین کی نگاہیں مسلسل ان پر لگی رہتی ہیں جو ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان پر حسین کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب فقرے ہیں کہ حسین ان زائرین کو خوب پہچانتے ہیں، ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ان کے باپ دادا کے ناموں کو بھی پہچانتے ہیں، اور یہ انہیں خود ان سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ یعنی ان کے مسائل حیات سے یہ زیادہ واقف ہیں، تشریح کا وقت نہیں ہے۔ ان کو زائرین کو پہچانتے، یعنی ان کی شناخت اس لیے ہے تاکہ حسین ان کے مسائل حیات کو حل کر سکے۔ یہ تو روایت کا وہ حصہ ہے کہ جو میں نے آپ کو تمہیداً سنایا کہ زائرین کو پہچانتے، ان کے ناموں کو جانتے، ان کی نسلوں کو جانتے، ان کے درجات کو جانتے ہیں، اللہ کے نزدیک کس زائر کی کیا منزلت ہے اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے کہ اس سے زیادہ جتنا تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو، اس سے زیادہ حسین اپنے زائر کو پہچانتے ہیں۔ تو اب خدا کے لیے جب حسین ہم کو اتنا پہچانتے ہیں تو پھر کہیں جائیں تو ہمارے دماغ میں زیارت کا ہدف صرف حسین کی خدمت میں حاضری دینا ہو، دنیا کے سامنے نہ سیلفی بھیجنے کا خیال ہو، نہ اپنے کو زائر بتانے کا خیال ہو، نہ اسے دنیا داری کا رنگ دیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے جو روایت سنائی اس کا آخری حصہ جس کے لیے میں نے آپ کو اتنا وقت لیا ہے، سنیے۔ شرف حاصل ہو گیا شہادت کا، ہم محروم ہیں۔ شرف حاصل ہوا زیارت کا، ہم نہیں جا سکے زیارت کے لیے، اگرچہ کرم رحمت کا دروازہ کہیں بند نہیں ہوتا۔ روایات یہ کہتی ہیں تم نہیں جا سکے قبر حسین تک جب تمہیں کہیں حسین یاد آ جائے۔ اور یہ وہ زمانہ کب ہے جب اتنی شدید نگرانی ہے کہ بھرے مجمع میں یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا بار بار روایات میں ہے
زیر آسمان جاؤ، چھت پہ جاؤ، میدان میں جاؤ، تاکہ تم حسین کو یاد کرو تو کوئی دشمن تمہاری جان کے در پہ نہ ہو جائے۔ کتنی فکر ہے انہیں کہ جہاں حسین یاد آ جائیں کربلا کا رخ کر کے ایک بار کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، تمہیں وہی شرف حاصل ہو جائے گا جو زیارت حسین کا شرف ہم نے عطا کیا ہے۔ میں فرش ادا کی برکت سنا رہا تھا، سنیے ہم گنہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کی توفیق ملے پہلی چیز ہے، پھر ہم استغفار بھی کر لیں تو ہمارے استغفار پروردگار تک پہنچے، ہم اپنے گناہوں کو محسوس کر سکیں، جرم کا اقرار کر سکیں، استغفار کر سکیں، استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمیں اس کا کوئی بھروسہ اور اطمینان نہیں ہے۔ مگر فرش ادا کس جگہ کا نام ہے؟ روایت کا آخری فقرہ سنیے، امام کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ صرف ظاہروں کو نہیں دیتے، انہو لا یرا من یبکی، امام آخرت کی بلند معراج کے ٹھکانوں سے اللہ نے انہیں اختیار و اقتدار دیا ہے کہ امام کی نگاہ ان سب پر پڑتی رہتی ہے جو ان پر گریہ و بکا کرتے ہیں۔ آپ فرش ادا پہ بیٹھ کے گریہ و بکا کر رہے ہیں تو اب سنیے آپ کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا کہ امام کی نگاہ گریہ و بکا کرنے والوں پر پڑتی ہے تو صرف خود ان کے لیے استغفار نہیں کرتے، وَيَسْأَلُوا آبَاهُ، خود بھی گریہ و بکا کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اپنے باپ دادا جس میں پیغمبر خدا سے لے کے علی مرتضیٰ اور علی مرتضیٰ سے لے کے فاطمہ زہرا تک سب شامل ہیں، حسین اپنے اجداد و آبا ماں باپ سے، دادا دادی نانا نانی سے کہتے ہیں کہ اے میرے آبا و اجداد، میرے اوپر گریہ کرنے والوں کے لیے آپ استغفار فرمائیں۔ فرشادہ کی بڑی برکت ہے کہ یہاں آ کے بیٹھیں گے تو جیسے حدیث قصہ میں ملائکہ استغفار کرتے ہیں ویسے ہی فرش ادا پر خود ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ استغفار کریں گے، حضرت علی مرتضیٰ استغفار کریں گے، حضرت زہرا کبریٰ استغفار کریں گی۔ بس میں یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے صرف اتنا کہنا چاہا کہ جلوس نکالو، خوب نکالو، مگر پہلے فرش ادا پہ آ کے آداب مجلس سیکھو، پہلے معرفت حسین حاصل کرو، پہلے معرفت حسین کی خوشبو کو اپنے اندر وجود میں سجاؤ، سیکھو، تب باہر نکل کے جاؤ، اور آؤ گے تو بزرگ تہذیب سکھائیں گے۔ ہمیں بزرگوں نے سکھایا بیٹھتے کیسے ہیں، بزرگوں کا احترام کیسے کرتے ہیں، دوسروں کا خیال کیسے رکھتے ہیں، بے کسی حسین کے غم کی کیفیت کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ آئیے اس فرش ادا پر سب آپ بیٹھے ہیں، آج شب عاشور آ گئی، 9 محرم کا دن عاشور سے پہلے مشکل ترین دنوں میں ہے، اس لیے روایات میں جہاں لفظ عاشورہ آیا ہے وہیں لفظ تاسوعہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ 9 محرم مصیبتوں کا شدید دن ہے، ایک تو اس لحاظ سے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے، 3 دن سے اصغر پیاسے ہیں۔ ہم 3 دن کہہ دیتے ہیں، کربلا میں جو تھے وہ 4 دن کی پیاس تھی، جو صبح شہید ہوا اس کی پیاس بھی 3 دن سے زیادہ کی ہے، اور جو عصر عاشور تک پیاسا رہا، جو عصر عاشور تک جیا اس کی پیاس کتنی ہے؟ عصر عاشور تک کون کون جیا ہے؟ اکبر جیے ہیں، اکبر زندہ رہے، اصغر زندہ رہے، اور حسین زندہ رہے آخر تک، آخر یہی شہید ہے۔ تو اکبر کی پیاس کا پتہ کیسے چلا؟ میدان جنگ چھوڑ کے واپس آئے، بابا بڑی پیاس ہے، بڑی پیاس ہے بابا، کہیں سے تھوڑا پانی مل جائے۔ یہ اکبر پانی مانگنے نہیں آئے ہیں، یہ اپنے بابا کی پیاس بتانے آئے ہیں۔ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو۔ اب جو منہ میں زبان رکھی تو گھبرا کے نکالی، بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں، حسین تو 5 محرم سے پیاسے ہیں، اجرکم اللہ۔ اور اصغر کے
کتنے پیاسے ہیں، اصغر کتنے پیاسے ہیں کہ حسین میدان میں لا کے کہتے میرا بچہ پیاسا ہے، دیکھو اس کے پپڑائے ہوئے ہونٹوں کو دیکھو، اس کی سوکھی ہوئی زبان کو دیکھو، اسے تو پانی دے دو۔ اور حسین خود کتنے پیاسے تھے۔ عصر عاشور جب اپنے بھیا بیٹے سے ملنے آئے تھے تو جملہ کہا تھا، بیٹا شدت عطش سے اب نگاہوں کے سامنے ایسی کیفیت ہے جیسے ایک سیاہی اور ایک تاریکی کا دھوئیں کا ستون ہے جو سامنے پھیلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ پیاس کی کیفیت تاشوا کو بڑی، مسلسل لشکر آ رہا ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں سن کے دہشت بڑھ رہی ہے، تشنگی بڑھ رہی ہے، التش التش کی صدائیں بچوں کی کبھی اٹھتی ہے کبھی دب جاتی ہے۔ یہی حالات ہے، گرمی اپنے عروج پہ ہے، سورج ڈھل رہا ہے، فاطمہ کا پیاسا بھوکا بیٹا، شکستہ دل بیٹا خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے تھک کے، ڈھلتا ہوا سورج ہے، شدید گرمی ہے، تھک کے دروازے پہ خندر خیمہ کی زمین پہ بیٹھ گئے اور تلوار کا سہارا لے لیا جو ذوالفقار کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز خیموں میں پہنچی، زنجیروں تلواروں کے ڈھالوں کے کھلکنے کی آواز پہنچی۔ زینب خود دوڑ کے آئی، بھیا یہ دیکھو کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسین ذرا سے غنودگی طاری ہو گئی تھی، ایک مرتبہ جو زینب نے جگایا تو آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بھیا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آنکھ لگ گئی تھی تو رسول اللہ سامنے آئے، بیٹا بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ زینب کبریٰ نے تڑپ کے گریہ شروع کیا، ارے میرے بھیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے لشکر کا حملہ ہو گیا۔ حسین نے بھیجا، عباس کو بھیجا، ایک رات کی مہلت اور لے لو تاکہ ہم جی بھر کے، اللہ کو پتا ہے مجھے اس کی نماز پسند ہے، اس کے کتاب کی تلاوت پسند ہے، ہم رات تلاوت و نماز میں بسر کر سکے۔ شب عاشور 2 آوازیں خیموں سے نکلتی رہی، ایک طرف تسبیح و تہلیل و ذکر خدا کی آوازیں ہیں اور ان کے لیے جملے ہیں کہ دبی ہم کا دبی نحل، جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے پاس آتی ہیں تو ان کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی ہے، ویسے خیموں سے ذکر خدا تلاوت قرآن کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور انہی کے درمیان بیچ بیچ میں سسکتی ہوئی آہوں کے درمیان العطش العطش کی صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ رات کی مہلت لی، شام کے جھٹپٹے کے بعد رات کا جب سناٹا آیا، سید سجاد کہتے ہیں، سید سجاد اللہ کا مصلحت ہے، اس کی جان بچانا ہے، عاشور سے پہلے شدید ترین بیماری کا شکار ہوئے، غش میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے، ہوش میں نہیں آتے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، میرا مولا شدید بیمار ہے مگر پانی کہاں ملے؟ سید سجاد کہتے ہیں میں غش میں تھا۔ ایک مرتبہ خیمے کے جو خیمے لگے ہوئے تھے اس سے سید سجاد کے خیمے کے پہلو میں خود حسین کا خیمہ ہے، حسین خود بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کی صفائی کر رہے ہیں، ایک روایت یہ ہے، دوسری کہ جون صفائی کر رہے تھے، حسین خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار کی صفائی کر رہے تھے اور کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ زمانہ بڑا بے وفا ہے، یہ کس کا ساتھ دیتا ہے، موت کی طرف ہم جانے والے ہیں، مرثیہ تھا، اپنی زندگی میں اپنا مرثیہ۔ سید سجاد کہتے ہیں بابا کے یہ شعر جب میرے کمنوں میں پڑے تو میرا جی چاہا چیخ چیخ کے رو، ناڑے بار بار کے رو، پر میں نے ذریعے کو ضبط کیا کہ اگر میں بے چین ہو کر رہوں گا تو میری
میری پھوپھی پہ کیا گزرے گی؟ سید سجاد نے میں نے ضبط گریہ کیا تو میری ہچکیاں بن گئی بابا کے مرثیے کو سن کے، مگر زینب تک بھیا حسین کی آواز پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ زینب دوڑتے ہوئی آئی، ارے میرے بھیا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آج نانا رسول اللہ، آج علی مرتضیٰ دا بابا، آج اماں کی جدائی کا احساس ہو رہا ہے۔ زینب کو تسلی دی حسین نے، بس تک فکر اور سن لے، روتے رہیں گے، ساری رات مسائل سنیں گے۔ وہ مرحلہ بھی آ گیا جب حسین نے چراغ گل کر کے کہا چلے جاؤ۔ گیا تو کوئی نہیں، آوازیں ضرور آئیں، آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے؟ آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے؟ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کے نانا کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، ہمیں کاٹا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جلایا جائے، خاک اڑا دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، ہمارے ساتھ 70 بار یہ برتاؤ ہو، تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ یہ بزرگوں کی زبان بھی ہے، یہ جوانوں کی زبان بھی ہے، ہر طرف سے یہی صدا آ رہی ہے۔ حسین نے دعا دے دی، مجھے جیسے صحابی ملے، نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھیا کو۔ پھر خیموں میں آئے، زینب نے چہرے کی کیفیت دیکھی، بے چین بہن نے پوچھا بھیا کیا صورتحال ہے؟ کہ بہن کل زندگی کا آخری معرکہ ہے۔ بے چین ہو گئی، کہا بھیا اتنا بڑا لشکر ہے، تم اپنا تھوڑے سے ساتھی ہیں۔ حسین، زینب دیکھ بھی رہی ہے لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد سینکڑوں سے سینکڑوں کی دہائیوں میں بدلتی چلی جا رہی ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ زینب بے چین ہے، اب تو کوئی چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا، سب کو آزما لیا ہے، اب تو جو تھوڑے سے بچے رہ جائیں گے۔ بے چین بہن کی گفتگو پہرا دیتے ہوئے حبیب نے سن لی، دوڑ کے گئے خیموں میں، انصار کو جمع کیا، چلو چلو، ارے میری شہزادی کہہ رہی ہے دوستوں کو آدمیاں لیا کہ نہیں۔ حبیب ساتھیوں کو لے کے آئے، آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ کے سر آپ کے قدموں میں رکھ دے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو دھارس مل گئی، زینب کو سہارا مل گیا، دعا دے دی۔ میں کہوں گا حبیب ابھی زندہ ہو تو سر کاٹ کے قدموں میں رکھنے کی بات کر رہے ہو، ارے وہ تو کہاں چلے گئے جب زینب کے سامنے بھیا کا سر نوکے نیزہ پر ہے، لاش گھوڑوں سے پامال کی جا رہی ہے، کوئی نہیں ہے جو آ کے حسین کے جسم کو پامالی سے بچائے۔ اجرکم اللہ، رات کا سناٹا آگے بڑھا، دو تین فقرے اور سن لے۔ تنہائی میں حسین خیموں سے میدان کی طرف چلے، دیکھنے کے لیے کہ کل مارکا ہے تو لشکر کو کیسے سجانا۔ اصحاب جو پہرا دے رہے ہیں ان میں ہلال کی نگاہ پڑ گئی، رات کے سناٹے میں میرا آقا میدان کی طرف جا رہا ہے، وہاں لشکر سجے نہیں ہے، وہاں سپاہی تیر اندازی نہیں کر رہے ہیں، وہاں نیزے اور تلواریں نہیں چل رہی ہیں، مگر دیکھا سناٹے میں تنہا جا رہے ہیں تو بے چین ہو کے پیچھے پیچھے ساتھ چلے، قدموں کی ہٹائی۔ حسین نے پوچھا کون؟ کہ میں ہلال ہوں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ آقا آپ کو اس سناٹے میں اکیلے جاتے دیکھ کے طبیعت نہیں مانتی، کہیں کوئی دشمن چھپ کے کوئی قدم نہ پہنچا دے۔ ہائے میرے ہلال، اکیلے سناٹے میں جانے دینے پہ تیار نہیں ہو۔ ارے اسرا شورا زہرا کا لال اکیلا مقتل میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے تیر برانی ہے، اور وہ خدا آواز دے رہا میرے کہاں سو گئے؟ اجرکم اللہ کا ہلال، آؤ آؤ، آئے ہو تو ساتھ آ جاؤ۔ ہلال کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا، ساتھ لے کے چلے۔ ہلال اپنا اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا ٹھکانہ جنت میں دیکھو گے؟ کہ مولا اگر کرم ہو تو کیوں نہیں۔ اشارہ کیا، جنت سامنے آ گئی۔ یہ ہلال تمہاری منزل، یہ سعید کا ٹھکانہ، یہ زہیر کی منزل، یہ حبیب کی منزل بتا رہے ہیں، یہ میرا باپ، یہ ابر۔ ایک مرتبہ حسین رک گئے، کہا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم کچھ بے چین سے دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کن تذکروں سے پریشان ہو گئے؟ کہا مولا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ دو آوازیں میں کربلا میں ایسا سن رہا ہوں، ایک آپ کی گفتگو کی آواز ہے اور ایک کسی بی بی کے گریے کی صدا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بی بی ہائے حسین، ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہو۔ ہلال تمہیں یہ شرم مل گیا، ارے ہماری اماں فاطمہ ہے،
جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں ساتھ ہے۔ آج مقتل میں زہرا بیٹھ کے حسین کا گریہ کر رہی ہے، کل بیٹے کی کچلی ہوئی لاش کے پاس سے کبھی آواز آئے گی اے میرے لال تجھے پیاسا مار ڈالا، کبھی زندان شام پہ گریہ زہرا کی صدا سنائی دے گی، کبھی زمین پہ جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں زہرا کی صدا اٹھے گی، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔